الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الصادقين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ دو دنوں میں اسلام کے عظیم رکن زکات کے بارے میں کچھ معلوماتی مضمون عرض کیا تھا. اس سے یہ نیت ہرگز نہ تھی کہ آپ حضرات سے کچھ مانگنا مقصود ہے، بلکہ قرآن آیات اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ذکر کر کے نیت یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو عمل کی توفیق عطا فرما دے وہ عمل کرے اور آخرت کی عذاب سے اور دنیا کی ذلت سے محفوظ ہو جائے. ورنہ آپ جانتے ہیں، مزاج سے واقف ہیں، 27-28 سال گزر گئے، کسی کو تنگ کرنے کا مزاج نہیں، کسی کے دروازے پر دستک دینے کی عادت نہیں، کسی کے سامنے جھولی پھیلانے کی عادت نہیں. جو تاجر، جو زمیندار، جو آدمی خوشامد کرا کے زکات دیتا ہے، میں اس کو اچھا آدمی نہیں سمجھتا. فرض تیرا ادا ہو، منتیں میں کرتا پھروں. اللہ پاک نے جیسے نماز فرض کی ہے اسی طرح سے زکات فرض کی ہے. نہایت اہم فریضے ہیں دونوں. چنانچہ دو جمعے اسی پر میں نے خرچ کیے اور اسی نیت سے کہ نہ جانے کہاں کہاں تک کیسٹ پہنچتی ہے، لوگوں کو عمل کی توفیق ہو جائے. یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. ویسے خیر لال تو کھولنے کو کھا گیا ہے بیٹھے اور تو نماز یاد رہے نہ رہے، روزہ رکھے نہ رکھے، حرام کھائے حلال کھائے، پرواہ نہیں. کنڈوں کی تاریخ ضرور یاد رکھنی ہے.
اس کا نام بھی صحیح نہیں ہوتا. اب یہ کوئی عبادت ہے؟ برابر والی عورت برابر والی سے پوچھتی ہے نہیں تو اپنے کنڈے کر رہے نہیں اکیلے ایسا تو اپنا کنڈا شام کو کرے تو اب ایسا تو فجر لال کر گا اپنا کنڈا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کنڈا کرنے والوں تمہیں شرم آنی چاہیے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین کا پوتا ہے. خاندان نبوت کا فرزند ہے. اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم اس کا کنڈا کیوں کرتے ہو؟ کنڈا اپنا کر اپنے باپ کا کر. مسلمان اتنا بھولا بھالا نہیں سمجھتا چال کو, نہیں سمجھتا سازش کو, نہیں سمجھتا کسی کی فطرہ پردازی کو, اپنی سادگی میں رہ جاتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کنڈے نہ کیے نہ فرمائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنڈے نہ کیے نہ فرمائے. عمر فاروق نے نہیں کیے, عثمان بن نورین نے نہیں کیا, علی مرتضیٰ نے نہیں کیے, سیدنا حسن نے نہیں, سیدنا حسین نے نہیں, امام زین العابدین نے نہیں, امام جعفر صادق نے نہیں, امام موسیٰ کاظم تقی نقی نے نہیں, امام ابو حنیفہ نے نہیں, امام شافعی نے نہیں, امام مالک نے نہیں, علامہ سید عبد القادر جیلانی نے کبھی کنڈے نہیں کیے, سید علی احمد اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کنڈے کبھی نہیں کیے, بہاد الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کنڈے کبھی نہیں کیے. یہ تو بعد میں لوگوں نے رسم بنائی, اور بنائی کیسے آپ حیران ہوں گے. پہلے پتہ تو لگایا کرو کہ یہ چیز چلی کہاں سے ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے. اتنا بڑا جلیل القدر آدمی, اندازہ لگا اس کی نسبت کا کیا کہنا, جس کی سجی بہن سرکار مدینہ کے گھر میں ہو. خیال کر کے قدم اٹھاؤ, نبی کا رشتے دار ہے, قریبی عزیز ہے, قریبی رشتے دار ہے. اور پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اہدی ہادیم مہدی, الہی اس کو ہادی بنا, اس کو مہدی بنا. جبریل امین جب قرآن کریم لے کر تشریف لایا کرتے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر, اب جبریل امین آسمان پہ نہیں پہنچتے تھے, پہلے امیر معاویہ کے پاس بلاوا آ جاتا ہے, جلدی چلو قرآن آ گیا لکھنے کے لیے, تجھے کالی کملی والے نے بلایا ہے. تیری سبزی کی دکان کا منشی ایماندار, غلے کی دکان کا منشی ایماندار, کپڑے کی دکان کا منشی ایماندار, سارے چینی کے کارخانے کا منشی ایماندار, کپڑے کے کارخانے کا منشی ایماندار, قرآن کریم لکھنے والا منشی, کالے کملی والے کا منشی, کیسے بغاوت ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے, یعنی 22ویں رجب کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا. خوشی میں شیعوں نے حلوہ پکایا.
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دشمنی اور عداوت ہے، رقم جو نکلے گی اسے ہم فوراً پکڑیں گے۔ کئی ہزار شہر تعمیر کیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتنا بڑا عاشق تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آخری وقت جو آیا، آخری وقت جو آیا، وصیت فرمائی فلاں سونے کی ڈبیا فلانے بکس میں موجود ہے، جب میری موت آ جائے، جب میرے غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میرا منہ ہمیشہ کے لیے کفن میں چھپانے لگا، وہ سونے کی ڈبیا لانا، اس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دن والے جب حدیبیہ کے مقام پر آپ نے اپنے سر مبارک کے بال اتروائے، ناخن آپ نے اتروائے، میں نے سونے کی ڈبیا میں وہ بال مبارک ناخن مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں میرے آقا کے منہ مبارک اور وہ ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ کسی نے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ناخنوں سے کیا فائدہ ہوگا، ان بالوں کے آنکھوں پہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمانے لگے پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، میری پیشی ہوگی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا معاویہ دنیا سے کیا لایا، میں عرض کروں گا الہی تیرے محبوب کے ناخن اور منہ مبارک لے کے آؤ۔ کتنا بڑا عاشق تھا، کتنا بڑا اللہ کے رسول کا پیارا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، پاس سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے۔ امیر معاویہ کی بہن ہے، پیغمبر کی گھر والی ہے، ہم سب کی اماں ہے، سب کی اماں ہے۔ بہن اپنے بھائی کے سر سے یوں انگلیوں سے کنگھی کی طرح بالوں میں کر رہی ہے۔ کون سی بہن؟ آج میری تیری بہن کو کیا پتا دین کیا ہے؟ آج ہماری بیٹیوں کو کیا معلوم کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ آج ہماری بہن بیٹیوں کو کیا پتا ہے کہ حدیث پاک میں ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ انہوں نے تو کپڑے پہننے ہیں، روٹیاں کھانی ہے، موت آئی تو مر جانا ہے، دین کا پتہ نہ کرنا۔ خدا کی قسم سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی ہے، مدینے پاک میں رہتی ہے۔ ابو سفیان ابھی ایمان میں لایا تھا، ام حبیبہ کا والد ہے، امیر معاویہ کا والد ہے، بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے پاک میں آ گیا اور آ کے دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ جواب ملا میں ابو سفیان ہوں۔ بیٹی دروازہ کھولو، میں تجھے ملنے آیا ہوں۔ ادھر دروازہ کھولا، اندر بستر بچھا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے تیاری کی بیٹھنے کی، ام حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان کو غصہ لگا، اور آئی کہنے لگا بیٹی گستاخ ہو گئی ہو، اس گھر میں آ کے نبی کے گھر میں مدینے میں آ کر بے ادب ہو گئی ہو۔ عرض کی ابا نہیں، سارا جہان ابا کے نیچے بستر بچھایا کرتا ہے، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا، تم نے ایک طرف کر دیا بچھاؤ اور
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں ہماری ماں کے ساتھ فوراً کہنے لگی ابا اس گھر میں آ کر آدھا سیکھ لیا، اس گھر میں آ کر نبی کے گھر میں آ کر آدھا سیکھ لیا۔ کیسے؟ کہنے لگی آپ میرے ابا جان، آپ میرے ابا ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں پر اتنی بے ادب میں نہیں، بستر نبی پاک کا ہوں، ابا مشرک نہ پاک ہوں، امام الانبیاء کالی کملی والے کے بستر پہ کافر ابا کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ وہ بستر جس سے جبریل آتا ہو، وہ بستر جس سے قرآن نازل ہوتا ہو، وہ بستر جس سے اللہ کی کون رحمتیں برستی ہو، اس بستر پہ ابا کافر کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے۔ اسے ایسا عجیب گھرانا ہے، جب نہیں آئے تھے تو نہیں آئے تھے، جب دین میں آئے بدلے چکا دیا ابو سفیان کے گھرانے نے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے سر سے ہاتھ پھیر رہی ہے، انگلیوں سے کنگھی کر رہی ہے، جیسے بالوں کو یہ کیا کرتے ہیں نا، یوں کنگھی اگر نہ ہو تو یوں بال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سر امیر معاویہ کا ہے، ہاتھ ہماری اماں سیدہ ام حبیبہ کا ہے، اور تشریف لانے والے شہنشاہ کائنات ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تم جان جاؤ سیدنا امیر معاویہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ اور یہ تو پرانی یادداشت سے کام لے رہا ہوں، ہفتے بھر میں تیاری کرنے کا کوئی موقع مجھے نہیں ملا، اور اس نیت سے کسی کو چڑھانا نہیں، نہ بلا نام بلند کرنا ہے، اس نیت سے کر رہا ہوں کہ کل کو قیامت میں ان حضرات کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یوں کہنے کے لیے میرا منہ بھی باقی رہ جائے کہ میں بھی تمہارے خلاخواہوں میں تھا، ہم بھی تمہارے نام لیوا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگھی کر رہی اپنی انگلیوں سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا ما تصنعی، اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھ رہے تھے، مگر یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی یار دوست کی دکان پہ جائیں، آپ کو پتا تو ہے کہ وہ کپڑا بیچ رہا ہے، کپڑا ناپ رہا ہے، کیا آپ کچھ پوچھ دے نا جی آج کل کی پہ ہوں پھر کی پہ کر دے ہو، آج کل دیکھ رہا کہ کپڑا ناپ رہا، کپڑا بیچ رہا، سبزی بیچ رہا، کریانے کی دکان کر رہا یا روٹی کھا رہا، دیکھ رہے پھر کہے تو پھر بھی آج کل کی بندہ پہ سرکار نے پوچھا یا تو سنائی یا ام حبیبہ، اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میرے آقا آدھا اخی، یہ میرا بھائی ہے، پیار کر رہی ہو، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو پیار کر رہی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تجھے تو اس لیے پیار ہے کہ تیرا بھائی ہے، پر میں تجھے کیا بتاؤں، انی احب، یہ تو مجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا ہے، میرا اتنا پیارا ہے، جیسے جبریل قرآن مجھے دے کے جاتا ہے میں فوراً معاویہ کو بلا کر قرآن اسی سے لکھواتا ہوں، یعنی ساری امت میں حضور کے بعد معاویہ کی وہ ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان سے قرآن اترنے کے بعد سب سے پہلے معاویہ کے قلم سے گزرتا تھا۔
تیرا ایمان کیا ہے؟ کئی لوگ تو اسی وقت ٹکا دیں گے نا نکاح والی نے پوچھا گے پھر بتا دیں گے اور تو کوئی ایمان قرآن کریم کی پوری تفسیر کو اٹھا کر دیکھو، اس قسم کی رسم کی کئی گنجائش ہے؟ معراج شریف کتنی فضیلت والی بات ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ اللہ پاک نے اسی مہینے میں کتنی عظمت بخشی۔ ابھی ہمارے یہاں کی تقریباً جتنی عورتیں ہیں یہ معراج شریف کا مہینہ نہیں کہتی، آپ اس سے پوچھتی ہے نا میرے بیٹے کی کون سی تاریخ آئی شادی کی؟ اگر کنڈوں کی 13ویں تاریخ کا ہے۔ کیا ذہنیت بگڑی ہوئی ہے؟ جس قوم کو کلمہ نہ آتا ہو، جس قوم کو سبحان اللہ نہ آتا ہو، جس قوم کو نماز نہ آتی ہو، جن لوگوں کو درود و استغفار نہ آتا ہو، وہ باقی دین کا کام کیا جانیں گے اور کیا کریں گے؟ ہندو کا پتہ اور معراج شریف کا پتہ ہی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نرالا مقام بخشا، نرالے معجزات عطا فرمائے۔ خود حضور فرماتے ہیں اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں سارے نبیوں کو ستایا گیا، سارے نبیوں کو اذیتیں دی گئی، سارے نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اتنی تمام انبیاء کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ مجھے لوگوں نے رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، 13 برس تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے وہ مارا ہے جس کے امتحان نہیں۔ پہاڑ کے درے پہ بیٹھے ہیں، ابو جہل آیا مارا سونے پتھر، لہو کی دھار ہو جاتے پڑی۔ تم جنتر میں نہیں کرتے ہو رات دن، کپڑوں کے جوڑوں کا مارا نہیں آتا، سوٹوں کا مارا نہیں آتا۔ آؤ شہنشاہ کائنات کی جس لباس میں موت آئی، وفات ہوئی، خدا کی قسم 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ سادہ کھانا، سادہ پینا۔ اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن ڈبہ تھا، ڈبہ زیتون کے تیل کا ڈبہ، اس میں گرد سی نیچے کی گمی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کہتی ہے میں نے روٹی لے کر اس ڈبے کے اندر گھسا دی، وہ تھوڑی سی چیکنی ہو گئی اور پھر میں نے سرکار مدینہ کے سامنے رکھ دی۔ فرماتی ہے آپ مزے لے لے کر کے نوش فرماتے تھے اور وہ فرمایا اچھا قیامت کے دن اس نعمت کا بھی سوال کیا جائے گا۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں جو کہ آٹے کی روٹی پکاتی تھی چھلنی کبھی استعمال نہ کی، پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس چھانک اڑ گیا تو اڑ گیا، باقی بیچ میں بکتا تھا۔ اب کھاتے تو دکھائے کوئی؟ بڑے بڑے دعوے داروں کو دیکھا، بڑے بڑے دعوے داروں کو دیکھا، ہر وقت سنت 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 کرتے پھرتے ہیں، کھانے پینے کی سنت کو وہ بھی نہیں نبھا سکتے۔ اپنے کھانے کے لیے 10 کھانے تیار کر لیں گے، برابر میں بیوہ یتیم بچوں کو لیے بیٹھی ہے مدان کوئی ہفتے کا دے دیں، یہ رہ گئی سنت۔ ارے سنت
یہ ہے کہ پیٹ میں پتھر مار دوسرے کو کھلا. ان سنتوں پہ کون چلے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے اتنا نوازا کسی کو معراج جنت میں معراج بنانے ملاقات، کسی کو معراج جنت میں، کسی کو معراج کشتی میں، کسی کو معراج آگ میں، کسی کو معراج چھری کے نیچے، کسی کو معراج آرے کے نیچے، کسی کو معراج بیماریوں کے کیڑوں کے نیچے، کسی کو معراج کنویں میں، کسی کو معراج تختہ دار پہ، کسی کو معراج آسمان پہ. سارے معراج عرش پہ ہوئے. کالی کملی والے کا معراج عرش پہ ہوا. اور کیوں ہوا؟ علماء کرام نے لکھا، توجہ کریں، عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے فرشتے، پہلے دوسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ رہنے والے فرشتے، بیت المعمور میں اربوں خربوں رہنے والے فرشتے، تمام کے تمام فرشتوں نے تمنا کی، یہ آرزو کی، یہ حسرت کی، یہ شوق اظہار کیا، الہی جس کالی کملی والے کا دیدار بلال کرے، سلمان فارسی کرے، سہیل کرے، سیدہ جمیلہ کرے، نبیلہ کرے، اس لیا جس کا دیدار کر کے اتنی تکڑی ہو جائے ایمان بن گیا مگر ایمان نہ چھوڑا. اس میں کہتے ہیں الہی اس کالی کملی والے کا ہمیں بھی دیدار کرا، اس محبوب کی ہمیں بھی زیارت کرا. پروردگار عالم نے معراج شریف کا پروگرام بنایا. ایک دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم بڑے بڑے تمدن والے بنتے ہو، تہذیب کے مالک بنتے ہو، معاشرے کے مالک بنتے ہو. اگرچہ میرا محبوب غریب ہے، ذات کے اعتبار سے نرالا، صفات کے اعتبار سے نرالا، اور ہستی کے اعتبار سے دکان مکان میں نے اس کو آمدن نہیں دیے، بظاہر تمہیں مسکین نظر آتا ہے. عالم نے جس کا یتیم الفاظا یتیم پیدا ہوا غریب نظر آتا ہے، پر مقام اتنا اونچا ہے کہ آج سے شریف کا پروگرام بنایا. ایک دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم بڑے بڑے تمدن والے بنتے ہو، تہذیب کے مالک بنتے ہو، معاشرے کے مالک بنتے ہو. اگرچہ میرا محبوب غریب ہے، ذات کے اعتبار سے نرالا، صفات کے اعتبار سے نرالا، اور ہستی کے اعتبار سے دکان مکان میں نے اس کو آمدن نہیں دیے، بظاہر تمہیں مسکین نظر آتا ہے. عالم نے جس کا یتیم الفاظا یتیم پیدا ہوا غریب نظر آتا ہے، پر مقام اتنا اونچا ہے کہ آج سے اعظم ہو اور کالی کملی والا جن کو ہمیں چلا رہے. سارے معراج زمین پہ ہوئے مگر محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج عرش بری پہ ہوا. اور اس واقعے کو ذکر کرنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے لفظ سبحان فرمایا. معراج کے واقعے کو پھر ذکر فرمایا، پہلے اپنی شان سمجھائی. سبحان الذی، عموماً علماء سے سبحانک اللہم تاکہ بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کی. سبحان کے معنی پاک ہونے کے ہیں، مگر یہ جو ہمارے بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں، تھوڑے پڑے ہوئے لوگ ہیں،
ترجمہ مولوی کرتا ہے سبحان، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں چھینٹوں سے پاک ہے، اللہ پاک ہے. کوئی نہیں سمجھتا کہ کیا مطلب ہے پاک سے. اللہ میاں نعوذ باللہ پیشاب پخانے سے پاک ہے، چھینٹوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، قبیلے اور خاندان سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، برادریوں سے پاک ہے. لفظ سبحان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی پلیتی سے پاک ہے، بلکہ سبحان فرمایا وہ اپنے شریکوں سے پاک ہے. کوئی اس کا قاضی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات. ایسے پاک انجینئروں سے پاک ہے، لیبر سے پاک ہے، اسباب سے پاک ہے، وسائل سے پاک ہے، محتاجگی سے پاک ہے. کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا. اس کی شان یہ ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے حکم ہوتا ہو جا، بس وہ ہو جایا کرتا ہے. اور ایک اور چیز ذرا سمجھے آپ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے زمین اپنی مرضی سے بنائی، آسمان اپنی مرضی سے بنایا، چاند اپنی مرضی سے بنایا، سورج اپنی مرضی سے بنایا، ستارے اپنی مرضی سے بنائے، پہاڑ اپنی مرضی سے بنائے، سمندر اور دریا اپنی مرضی سے بنائے، پھول پتی کلیاں باغ و بہار اپنی مرضی سے بنائے. سارا نظام عالم میں نے اپنی مرضی سے بنایا. میرے محبوب جب تجھے بنانے کی باری آئی میں نے تیری روح سے پوچھ پوچھ کر تجھے بنایا. تیری شان اتنی بڑی ہے، جیسے تو نے چاہا میں نے ویسے بنایا. جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ درجے کی صورت ہو، نہ کائنات میں کوئی ایسا آیا اور نہ آ سکے گا. کیوں؟ نبی تو نبی رہے، ہمارا تو عقیدہ ہے. آؤ کئی لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کی شان کو نہیں مانتے، ان کے دھوکے میں نہ آیا کرو. قاری علیم کا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ. میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے، میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے، میرے استادوں کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی کو نبی جس ماں نے نبی کو جنم دیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے ساری کائنات میں ایسی ماں نہیں آ سکتی. ہمارا
سہیل کا آقا ہے، اسی صورت کے ساتھ، اسی لباس کے ساتھ میں آسمان پر اپنے محبوب کا فرشتوں کو دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ بدل بدل کے نہیں لے گئے، بھی ہی لے چلا میں اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں معبود میں ہوں، اتنی بڑی شان کے باوجود بھی معبود میں ہوں، وہ میرے عبد ہے۔ اور فرمایا کالی کملی والے، سجدہ میرے لیے، درود تیرے لیے، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کے لیے لے جانے لگے۔ آپ حتیم میں سوئے ہوئے ہیں، حاجیوں نے دیکھی ہے وہ جگہ، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آپ کا کعبہ جو ہے وہ بغیر چھپا ہوا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ بیان کرو تم میں سے کئی برا مان جائیں گے۔ مکے والے تھے تو مشرک، تھے تو کفر میں، نبی کو تو پتھر مارتے تھے، اور انہوں نے جو خانہ کعبہ بنایا، حلال کے پیسے اتنے اکٹھے ہوئے کہ آدھا چھپ سکے اور آدھا بغیر چھپا رہ جائے۔ وہ مکے والوں، تمہاری اس بات کا کیا کہنا کہ تم نے آدھا کعبہ بغیر چھپا تو چھوڑ دیا مگر حرام کا پیسہ نہ لگایا؟ کعبے کو، خانے کعبے کو، آدھے کعبے کو بغیر چھپا تو چھوڑ دیا اور حرام کا پیسہ نہ لگایا۔ اور ایک اور بات ان کافروں کی سنو، بلے بعد میں کام آئے گی۔ کئی کافر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو سارے کپڑے اتار دیتے تھے ننگے ہو کر۔ بات تو بری تھی کہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا نا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، کہنے لگے حرام کے کپڑے پہن کر طواف کرتے شرم آتی ہے۔ ہمارے کپڑوں میں حرام ملا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا؟ یہ تو ہر وقت کہتے ہو اور میں بھی کہتا ہوں، جی سال ہو گیا دعا مانگتے مانگتے، ایمان سے رو رو کے دعا کئی مرتبہ مانگ چکا ہوں، منظوری نہیں، لباس کا خیال نہیں۔ فرمایا لباس تیرا حرام ہے، پیٹ میں روٹی حرام ہے، آنکھ میں تیری حرام ہے، کان میں تیرے حرام ہے، آپ تیرا حرام کو لگتا ہے، کیا تیرے حرام کی طرف چلتے ہیں، قبولیت کیسے ہو؟ یہ تو مسلمان کہلاتے ہیں، جمعہ پڑھنے آئے، کسی کی جوتی اٹھا کے لے گئے اور بڑا خوش ہو کے جاتا ہے، میں نے بڑی کمائی کر لی، جوتا مار لیا۔ ہاں تجھے قبر میں جوتے ہی پڑیں گے، تجھے قیامت میں جوتے ہی پڑیں گے، جہنم میں آگ کے جوتے ہی کھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس آرام فرمائے۔ حتیم کہتے ہیں کعبے کے اس حصے کو جو بغیر چھپا ہے، اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ جبریل آیا، اللہ اللہ، یہاں بھی بڑے مضمون نکلتے ہیں، بھائی دین تو بڑا ہی دین ہے نا آخر، اللہ غنی۔ معراج والی رات میں جبریل امین آئے، معراج والی رات میں جبریل امین آئے، اور ہجرت والی رات میں رحمت للعالمین صدیق کے دروازے سے خود تشریف لائے۔ معراج والی رات میں جبریل جنت کی سواری براق لے کر آیا، اور ہجرت والی رات میں صدیق خود سواری بن گیا۔ جبریل
خوشی کی رات ہے، ہجرت والی دکھ اور غمناک رات ہے۔ ارے جو دکھ میں کام آئے وہ یار سچا، جو خوشی میں کام آئے وہ یار سچا ہے۔ ابو بکر کا وہ گھرانہ ہے جو دکھوں میں حضور کے کام آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل امین آئے، میکائیل کو ساتھ لائے، عرض کیا الہ العالمین یہ تو سوئے ہوئے ہیں، ان کو بیدار کیسے کروں، کیسے جگاؤں؟ آواز آئی جبریل خبردار بے ادبی نہیں کرنی، بے ادبی سے ہرگز نہیں بلانا، یا محمد کہہ کر جگاؤں فرمایا ہرگز نہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز کرنے والوں تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ الہ العالمین یا محمد کہہ کے جگاؤں فرمایا ہرگز نہیں، یا رسول اللہ کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں، کوئی کھڑکا گڑکا کر دوں جاگ جائیں گے فرمایا ہرگز نہیں، کھانسی کھنگورا کر دوں فرمایا ہرگز نہیں۔ میرے پروردگار میں اپنا فرشتہ جبریل امین کروڑوں لاکھوں ہزاروں اربوں خربوں فرشتوں کا سردار ہوں، میں آپ کے سر مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ دو جاگ جائیں گے فرمایا ہرگز نہیں۔ الہی کپڑا مبارک پکڑ کے کھینچ لو فرمایا ہرگز نہیں، آپ کی انگلی پکڑ کر کھینچ دو فرمایا ہرگز نہیں، پیر مبارک کی انگلی پکڑ کے کھینچ دو فرمایا نہیں نہیں، کسی جگہ سے گدگدا دو فرمایا نہیں نہیں۔ اور کیا طریقہ ہو جگانے کا؟ کپڑا کھینچنے کی اجازت نہیں، انگلی مبارک دبانے کی اجازت نہیں، سر پہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ عرض کیا الہی یہ پیر پہ اپنا ہاتھ رکھ دوں سوال نہیں، الہی پھر کس طرح بیدار کروں، کس طرح جگاؤں؟ یہی طریقے ہیں جگانے کے۔ فرمایا جبریل آج سے پہلے ہزاروں عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو ان تمام طریقوں سے جگا لیا ہے، یہ سارے طریقے مستعمل ہیں، یہ سارے طریقے پرانے ہیں، یہ تمام کے تمام طریقے کار ہو چکے ہیں۔ ہزاروں محبوں نے اپنے محبوبوں کو جگایا، ہزاروں عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو جگایا، ہزاروں دلوں نے اپنی دلہن کو جگایا۔ جبریل یہ سارے پرانے طریقے ہیں، اور جبریل جگانے کے انداز نرالے ہونے چاہیے، محبوب نرالا ہے، نرالی شان ہے میرے محبوب کی، اس لیے انداز نرالے ہونے چاہیے۔ یا اللہ وہ انداز کیا اختیار کروں، کیا صورت ہے وہ؟ فرمایا ساری دنیا جانتی ہے کہ تو نورانی ہے، تو نورانی ہے، نور کا بنا ہوا ہے، نوریوں کا سردار ہے، ہر نبی کے پاس پیغام لانے لے جانے والا ہے، آسمانی کتابیں تو نے ساری دنیا میں پہنچائی، بڑا مقرب فرشتہ ہے، کروڑوں نہیں لاکھوں نہیں اربوں خربوں فرشتوں کا تو سردار ہے، اور میں نے سبحان اللہ اثرات عبدی ہی جو استعمال کیا ہے، آؤ دنیا کو
اس کے اوپر کا جو پر ہے ہزاروں کروڑوں جہاں رحمت برستی ہے، اس سے تھوڑی سی میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں خاص کر دے۔ دنیا والوں بحث نہ کرو، میرے محبوب کو بکریت سے نہ نکالو، عبدیت سے نہ نکالو، عبداللہ کا بیٹا مانو، عبد المطلب کا پوتا مانو، حلیمہ کا دلارا مانو، سارے جہان کے آنے والوں کا صدقہ مانو، فاطمۃ الزہرا کا ابا مانو، اور مقام اتنا بڑا ہے کہ اربوں فرشتوں کا سردار پیروں میں لے کر کھڑا ہے۔ حضور کریم شبکت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، جاگ گئے۔ وہ جبریل ہے، فرمایا کیا بات ہے؟ مجھے اللہ بھائی نے بلایا، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ چنانچہ جب دوسرے ملک کو لوگ جاتے ہیں تو ٹیکے لگائے جاتے ہیں تاکہ وہاں کی آب و ہوا متاثر نہ کرے۔ حضور فرماتے کہ جبریل نے میرا سینہ چاک کیا اور قرآن نور کی بھر کر میرے سینے میں داخل کر دی۔